رات کے 10 بج رہے تھے. یہ آخری بس تھی جس نے اب روانہ ہونا تھا. اگلی بس کل صبح ہی آنے والی تھی، جبکہ میرا جانا آج رات ہی ضروری تھا. مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں. میں اس بس میں سفر نہیں کرنا چاہتی تھی اور دوسرا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا. کتنی دیر میں بس اسٹیشن پر کھڑی یہی سوچتی رہی. پتہ نہیں دیور کو بھی آج اسی بس میں سوار ہونا تھا، اور جس بس میں دیور ہوتا میں کبھی اس میں سواری نہیں کرتی تھی. پر اس وقت میں مجبور تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں. کتنی دیر سوچتی رہی اور جب دیکھا کہ بس چلنے والی ہے، میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا. میں نے دوپٹے سے نقاب کیا اور بڑی سی چادر لے کر اپنا کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر بس میں سوار ہو گئی. میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. آج میری چھٹی حص کسی انہونی کی پیشن گوئی کر رہی تھی، پر میں رک نہیں سکتی تھی. میری ماں اسپتال میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور میں ان کے پاس جلد از جلد پہنچنا چاہتی تھی. اسی لیے مجھے رات کا سفر کرنا پڑ رہا تھا. جیسے ہی میں بس میں سوار ہوئی، سامنے ہی دیور کھڑا تھا. آدھی بس میں سواریاں بیٹھی تھیں اور آدھی خالی تھی. سواریوں میں عورتوں کی تعداد کم اور مرد زیادہ تھے. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں دیور مجھے پہچان نہ لے، پر اس نے میری طرف نہیں دیکھا. وہ سگریٹ کی کش لگاتا پیسے گن رہا تھا. میں بار بار اسے دیکھ رہی تھی اور پھر تیز تیز چلتی پیچھے جا کر ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گئی. میری پیچھے والی سیٹ پر 2 عورتیں بیٹھی تھیں. دیور اپنے کام میں لگ گیا، جبکہ میں بیٹھ کر دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ آج مجھے خیریت سے میری منزل تک پہنچا دے. آہستہ آہستہ کوئی ایک آدھ سواری آ کر بس میں بیٹھ جاتی اور جب کچھ بولتا تو میری ساری جان نکل جاتی. کچھ ہی دیر گزری کہ اچانک میرے پیچھے بیٹھی عورتیں باتیں کرنا شروع ہو گئیں. وہ بہت آہستہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی، پر ایک عورت ہونے کے ناطے میرے کان بہت تیز تھے اور ان کی آواز مجھے سنائی دینے لگی. جب میں نے زیادہ فوکس کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ دیور کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی. ان میں سے ایک کہنے لگی، میں تو سفر اس کنڈکٹر کی وجہ سے کر رہی ہوں. جب سے پہلی بار میں نے اسے دیکھا تھا میرا دل اس کی مردانگی اور وجاہت پر آ گیا تھا. بڑا ہی دلیر مرد ہے. آج بھی اسی وجہ سے رات کا سفر کر رہی ہوں تاکہ پوری رات مجھے اسے دیکھنے کا موقع ملتا رہے. اس کا اشارہ دیور کی جانب تھا. یہ سن کر میں حیران رہ گئی. تبھی دوسری بولی کہ یہ صرف تمہارا حال نہیں ہے، اس علاقے کی 70% عورتیں اس بس کنڈکٹر پر دل و جان سے فدا ہیں. سنا ہے یہ ایک ہاتھ مار کر بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہے. میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن آج میری دعا ہے کہ مجھے ایسا کوئی نظارہ دیکھنے کو مل جائے اور میں بھی کسی دلیر مرد کو دیکھ لوں. ان کی باتیں سن کر میرا دماغ پکنے لگا. بھلا دیور میں ایسا کیا تھا جو عورتوں سے اتنا پسند کرتی تھی اور اس کی بس کی سواری کے لیے مری جاتی تھی؟ اونچا لمبا قد اور مضبوط جسم ہونا کوئی خاص بات ہے کیا؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے دیور پر نظریں جمائیں. 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی بازو اور چہرے پر گھنی مونچھیں. بلا شبہ وہ کسی بھی عام لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، پر اس کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ اور اس کے کالے ہونٹ دیکھ کر مجھے اس سے الجھن ہوتی تھی، بلکہ اس نے جو میرے ساتھ بچپن میں کیا تھا اس کے بعد تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی. دیور اور غیر نہیں، میری پھپھو کا ہی بیٹا تھا. وہ مجھ سے 7 سال بڑا تھا. مجھے آج بھی وہ رات یاد تھی جب دیور نے وہ غلیظ حرکت کی تھی اور اسے اس کی حرکت کی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا تھا. اس واقعے کو آج 15 سال گزر چکے تھے. آج بھی میں دیور سے اتنی ہی نفرت کرتی ہوں جتنی 15 سال پہلے کرتی تھی جب اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا. 15 سال پہلے تک دیور میرے خاندان کا مشہور ترین لڑکا تھا. وہ 22 سال کا تھا اور میں 15 سال کی. وہ قد میں سب سے لمبا تھا. وہ فٹ بال کا کھلاڑی تھا اور کالج جایا کرتا تھا. اس کے اونچے لمبے قد اور صاف گوری رنگت کی وجہ سے خاندان کی سبھی لڑکیاں اسے پسند کرتی تھیں، جبکہ اس کی ذہانت اور نیک نیتی کی وجہ سے خاندان کے سب بڑے چاہتے تھے کہ وہ ان کا داماد بنے. میں اس وقت چھوٹی تھی، پر اتنی چھوٹی نہیں کہ نازک جذبات کو سمجھ نہ پاتی. جب میں نے پہلی بار اسے فٹ بال کھیلتے دیکھا تو میرا دل بھی دھڑکنے لگا، اور جب وہ کھیل کے دوران نماز پڑھنے گیا تو وہ میرا آئیڈیل بن گیا. اور اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اور لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے تو بالکل بھی نہیں ہوتے. لوگوں نے خود کو اچھائی کے لبادے میں چھپا رکھا ہوتا ہے، خاص طور پر مردوں نے. وہ آپ کے سامنے اچھے بن کر آتے ہیں اور موقع ملتے ہی آپ پر کسی بھوکے شیر کی مانند جھپٹ پڑتے ہیں. ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا. میں جو دل ہی دل میں اس کے خواب دیکھنے لگی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کس آنکھ کی جانب جا رہی تھی. میں خاندان کی باقی لڑکیوں سے الگ تھی. میں اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، کبھی سلام دعا کر لیتی تھی. میں شرمیلی اور کم گو لڑکی تھی. البتہ جب مجھ سے بڑی بہنیں یا کزنیں اس کا ذکر کرتی اور اپنے جذبات اس کے بارے میں بیان کرتی تو مجھے بہت برا لگتا. مجھے ان سے جلن ہوتی. میں چاہتی تھی کوئی اسے نہ دیکھے، کوئی اس کا نام بھی نہ لے. وہ صرف میرا ہے.
میں جلتی رہتی لیکن کسی سے کچھ نہ کہتی کہ کہیں مجھے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ میری ایک بڑی بہن تھی جو چاہتی تھی کہ اس کی شادی اسی کزن سے ہو جو اب میرا دیور ہے، اور جسے میں بھی پسند کرتی تھی، پر گھر والوں کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پپو گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر آئیں تو پپو نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے بڑی بہن کا رشتہ مانگ لیا، اور چھوٹا بیٹا جو سب سے مشہور تھا اس سے پوچھا کہ تمہیں خاندان کی کون سی لڑکی پسند ہے، تم بتاؤ، ہم تمہاری پسند کا احترام کریں گے۔ اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس نے کسی لڑکی کا نام لے دیا تو میں کیسے برداشت کروں گی۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور جانتی تھی کہ میری باری ابھی نہیں آنے والی، پر قسمت یوں بھی مہربان ہوتی ہے مجھے نہیں پتا تھا۔ اس نے جس کی سب کو خواہش تھی اس نے میرا نام لے دیا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ یہ مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے پر میں انتظار کر لوں گا۔ سب حیران رہ گئے اور سب سے زیادہ حیرانی میری بہن اور اس کے منگیتر کے چہرے پر تھی۔ میں جانتی تھی میری بہن اسے پسند نہیں کرتی جس سے اس کی منگنی ہو رہی تھی، پر اس وقت مجھے اپنی خوشی زیادہ عزیز تھی۔ میں لال گلنار ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ خاندان والے حیران تھے اور ناراض بھی کہ پپو نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے ہم دونوں بہنوں کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ میں تو بہت خوش تھی، ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میری باقی کزنیں مجھے گھنی میسنی کہہ رہی تھی۔ میں چھپی رستم نکلی، کیسے سب سے ہوشیار لڑکے کو لے اڑی، پر یہ تو میری قسمت تھی کہ اسے ساری لڑکیوں میں پسند آئی تھی۔ اور شام کو جب میں کچن میں چائے بنا رہی تھی تو وہ وہاں آ گیا اور کہنے لگا، مجھے بھی 1 کپ چائے بنا دو۔ میں گھبرا گئی، وہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے کہا کہ جانتی ہو، تمہاری خاموشی مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے، اسی لیے میں نے تمہارا نام لیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میرا دل جھوم اٹھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہوتی کہ آپ کا محبوب بھی آپ کو چاہتا ہو اور آپ دونوں جلد ایک ہونے والے ہوں۔ رات کو منگنی کی چھوٹی سی رسم ادا کر دی گئی۔ بڑی بہن اور اس کے ہونے والے منگیتر کو تو اصل والی منگنی ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی، جبکہ مجھے میرے منگیتر نے 2 گجرے پہنا کر اپنے نام کر لیا۔ سب بہت خوش تھے، امی ابو کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رات گئے تک ناچ گانا چلتا رہا، خوشی کے گیت گائے گئے۔ میں اور میری بہن چھت کے اوپر والے کمرے میں سوتے تھے۔ میرا صبح ایک ٹیسٹ تھا، مجھے جلدی سونا تھا اور اس رات میں خوشی خوشی سو گئی۔ رات کے کسی پہر موسم خراب ہو گیا اور بارش ہونے لگی۔ بارش کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ میرے بہن کو آواز تھی پر کوئی جواب نہیں آیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، مجھے لگا بڑی بہن ہے۔ تبھی کوئی چلتا ہوا میرے پاس آیا اور آ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ میری بہن کا ہاتھ نہیں تھا، کسی مرد کا ہاتھ تھا جس سے وہ مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے چیخنا چاہا پر دوسری چیخ پر میرا منہ بند کر دیا گیا۔ میں اس رات کی اذیت نہیں بتا سکتی، آج بھی وہ ہاتھ مجھے اپنے جسم پر محسوس ہوتے ہیں۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی اور اسی کوشش میں میز پر رکھا جگ نیچے گر گیا اور اس کی آواز سن کر کوئی بھاگا بھاگا میرے کمرے کی جانب آیا، پر میں اسے اندھیرا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی، اور تبھی جو شخص مجھ پر جھکا ہوا تھا وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ نکلا اور میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، بانو، بانو تم ٹھیک ہو؟ تبھی مجھے منگیتر کی آواز سنائی دی، وہ اندھیرے میں میرے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، اور تبھی کمرے میں روشنی چھا گئی۔ دیکھا تو سامنے گھر والے کھڑے تھے اور میرا منگیتر مجھ پر جھکا ہوا تھا، اس کا گریبان میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میری بہن میرے منگیتر کی جانب بڑھی اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرے منگیتر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں اور پھر ابو نے آگے بڑھ کر اسے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا اور کرنے والا اور کوئی نہیں، میرا اپنا منگیتر تھا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی۔ یہ سمجھ آتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، میں صدمے میں چلی گئی تھی۔ جانے کتنے دن میں بار بار بے ہوش ہوتی رہی۔ گھر والوں کا رو رو کر برا حال تھا اور پپو کا تو من ہی ٹوٹ گیا تھا۔ خاندان کے سب سے مشہور لڑکے کی یہ اصلیت تھی۔ مجھے دیکھ کر میری بہن بھی روتی اور یہی کہتی کہ کون اس سے شادی کرے گا، اور پھر پپو نے اس کی بات سن کر کہا کہ کوئی غیر نہیں بلکہ میں بانو کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کروں گی، اور یوں مجھے چھوٹے کے بجائے بڑے کی بنا دیا گیا۔ جو میرا منگیتر تھا وہ جانے کہاں گیا، کبھی پلٹ کر نہ آیا، اور 3 سال میں شدید ذہنی صدمے میں رہے۔ میرا سب کچھ ٹوٹ چکا تھا، محبت کے زہر نے ڈس لیا تھا۔ اب مجھے اس شخص سے نفرت تھی۔ 5 سال بعد میری شادی ہو گئی۔ میری بڑی بہن نے شادی ابھی نہیں کی تھی، پہلے میری کر دی گئی تاکہ میں ذہنی صدمے سے باہر نکل سکوں۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، اس نے مجھے بہت پیار، بہت مان دیا، اس نے میرے جسم کے زخم بھر دیے، پر دل کے زخم آج بھی زندہ تھے۔ اور پھر شادی کے 10 سال بعد میرے شوہر جس محلے میں مجھے لے کر شفٹ ہوئے، وہاں پر میں نے اسے اتنے سالوں بعد دیکھا، جو کبھی میرا منگیتر تھا پر اب دیور بن چکا تھا۔
وہ بالکل بدل چکا تھا، اس نے شادی نہیں کی تھی، وہ ایک بس کنڈکٹر تھا اور کسی غنڈے سے کم نہیں تھا۔ بڑے بڑے بدماش اس کا نام سن کر ڈر جاتے تھے اور اس نے اتنے ہی دشمن بنا لیے تھے، جبکہ آج بھی مجھے وہ زہر لگتا تھا۔ آج بھی میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس کی وجاہت کہیں کھو گئی تھی۔ اب وہ نشہ کرتا تھا۔ جب سے شوہر نے اسے دیکھا تھا وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ادھر پھپھو بہت بیمار تھی، 15 سالوں سے اس نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، ملنا چاہتی تھی، پر دیور نے کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ اس نے سارے رشتے ناتے ہی توڑ دیے تھے، اور آج میری قسمت کہ مجھے اسی شخص کے ساتھ سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ اور عورتوں کی باتیں سن کر مجھے ان پر ترس آ رہا تھا کہ جسے وہ پسند کرتی ہے وہ انسان نہیں، حیوان تھا۔ ایسا حیوان جس نے اپنے ہی منگیتر کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، جسے کچھ سالوں کا بھی صبر نہیں ہوا تھا۔ پر اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ میری اپنی زندگی میں خوش تھی، اولاد نہیں تھی، پر آج بھی مجھے وہ رات سونے نہیں دیتی۔ ایک عجیب سی بے چینی میرے رگوں پہ میں گردش کرتی رہتی تھی۔ کوئی چیز مجھے اندر سے کاٹتی رہتی تھی۔ میری بڑی بہن جس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے وہ بیوہ ہو گئی تھی، اور بات مجھے پریشان کیے رکھتی تھی کہ میں نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ بس چل پڑی، دیور نے بس کا دروازہ بند کر دیا اور وہ سب سے کرایہ لینے لگا۔ میں نے اللہ کا نام لیتے پیسے نکالے۔ وہ کرایہ لینے کے لیے میرے پاس آ رہا تھا اور میرا جسم کب کپانے لگا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا، بی بی کرایہ دو۔ پرس سے پیسے نکالتے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے جب اسے کرایہ پکڑایا تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لی کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے۔ کہاں جانا ہے؟ اس کا لہجہ اچانک بدل گیا تھا۔ میں نے اپنے شہر کا نام بتا دیا۔ وہ آگے بڑھ گیا اور میں نے رکا ہوا سانس بحال کیا کہ چلو شکر ہے اسے پتہ نہیں چلا۔ اگلے سٹاپ پر بس رکی، وہاں سے 5-6 لوگ بس میں سوار ہو گئے۔ 5 سیٹیں خالی تھیں۔ 6واں آدمی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا کیونکہ بس فل ہو چکی تھی۔ دیور ہماری جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا تھا اور کڑی نظروں سے میرے ساتھ بیٹھنے والے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے خوف آ رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے جانب سرک رہا ہے۔ میں بھی سرک کر کھڑکی کی جانب ہو گئی اور اپنے اس کے درمیان فاصلہ پیدا کیا، پر اس نے پھر سے میری جانب سرکتے ہوئے فاصلہ ختم کر دیا۔ اب تو میرا گلا خشک ہو گیا۔ شرم اور گھبراہٹ کے مارے میں کچھ بول نہیں سکتی تھی اور مجھے پھر سے وہ رات یاد آنے لگی جب دیور نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی۔ میں مچلنے لگی اور یہ منظر دیور نے دیکھا تو وہ غصے سے غراتے ہوئے ہماری جانب بڑھا اور اس نے میرے ساتھ بیٹھے آدمی کو اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے آدمی دیور پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ ہی دیر میں بس چیخوں سے گونج اٹھی۔ ڈرائیور نے بس روک دی۔ دیور ان سب پر بھاری پڑ گیا۔ تبھی اچانک ایک آدمی نے گن نکالی اور میری آنکھوں کے سامنے دیور پر 3 فائر کیے۔ مجھے لگا جیسے میرے وجود سے جان نکل رہی ہو۔ دیور نیچے گر گیا اور وہ بھاگ گئے۔ دیور کی نظریں مجھ پر جمی تھی اور وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، پر پھر بے ہوش ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد ہم اسپتال میں تھے۔ دیور ICU میں تھا۔ اس کی حالت بری تھی۔ جب اسے تھوڑا ہوش آیا تو میں اسے دیکھنے گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جبکہ چہرے پر مسکراہٹ۔ اس نے آکسیجن اتارتے کہا کہ دیکھو، اس رات نہ صحیح پر آج میں نے تمہیں کسی کو چھونے نہیں دیا۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ مرتا ہوا انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا تھا سچ تمہیں تمہارے گھر میں پتہ چلے۔ اور پھر دیور نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روئی اور خوب چیخیں ماری۔ جانے کیوں مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں پھپھو کے خاندان کو فون کر کے انہیں دیور کی خبر دی اور واپس اپنے گھر آ گئی، اور جب پہنچی تو میں نے شوہر کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا تمہارے کہنے پر میں نے 15 سال پہلے اپنے ساتھ وہ سب کیا۔ میں نے خود تمہاری بہن کو نشانہ بنایا اور الزام اپنے بھائی پر لگایا۔ آج تم بیوہ ہو اور میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ محبت نہیں دیکھ سکا جو اس کی آنکھوں میں میرے چھوٹے بھائی کے لیے تھی۔ یہ سنتے ہی میں وہیں گر گئی۔ یہ سارا ڈرامہ میری بہن اور میرے شوہر کا تھا۔ اس وقت بہن میرے منگیتر سے شادی کرنا چاہتی تھی جبکہ اس کا منگیتر مجھ سے۔ دونوں نے کھیل کھیلا، مجھے اور میرے منگیتر کو الگ الگ کر دیا، پر آج دونوں کا کوئی حال نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ جو مجھے بچانے آیا تھا میں اسے کیسے نہیں پہچان پائی۔ دیور کی موت کے بعد میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی اور میں ساری زندگی اکیلے گزارنے والی تھی۔ جو سزا میں نے اپنی محبت کو دی اس کے بدلے میں نے خود کے لیے تنہائی چنی تھی۔ شاید ایسے ہی اللہ مجھے معاف کر دے۔